رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ نام ہے اس کا رمضان علم ہے، خصوصی ٹرانسمیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم سے۔ خواتین حضرات، جو گیسٹ آپ سے میں ملوانے جا رہی ہوں، او مائی گاڈ، ہی ہیز اے لاٹ آف ایکسپیرئنس، آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر اٹ ود یو۔ وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں جی لاہور چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے 2013 سے 14 تک۔ پھر انہوں نے سرو کیا ہے جی ڈائریکٹر پاکستان پرتگال بزنس کاؤنسل میں بھی، اینڈ دین ڈائریکٹر پاکستان ایران بزنس کاؤنسل میں، اور چیئرمین رہے ہیں ریجنل اسٹینڈنگ کمیٹی آن سیلز ٹیکس اینڈ ان لینڈ ریونیو، اور اس سے زیادہ بہت کچھ۔ اس وقت بھی ہمارے ساتھ بہت پاکستان میں سرو کر رہے ہیں جی۔ پریزیڈنٹ FEBR ہیں، فرینڈز اینڈ اکنامک اینڈ بزنس ریفارمز۔ وی آر گوئنگ ٹو ہیو سم ہارڈ کور ڈسکشن ود آور گیسٹ ٹوڈے، کاشف انور صاحب۔ السلام علیکم کاشف صاحب، ہاؤ آر یو؟ بہت شکریہ، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ۔ یو بین دیر، ڈن آل دیٹ، سو گڈ ایکسپیرئنسز۔ اسی کے حوالے سے، آپ کے ایکسپیرئنسز کے حوالے سے، پاکستان میں جو ایک لوگوں کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ بہت زیادہ ٹیکس اویئرنیس نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی عوام دیتی ہے، ٹیکس پے کرتی ہے؟ کیا حوالے، اس حوالے سے کیا فرق؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام پاکستانی ٹیکس دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ وہ انکم ٹیکس کے ریٹرن کو فائل نہیں کرتے، تو یہ بات بہت غیر مناسب سی ہے کہ جو پاکستانی ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ ہاں، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ انکم ٹیکس کے ریٹرن کو فائل نہیں کرتے، اور ہمیں بالکل اس پہ اویئرنیس دینی چاہیے ہے۔ ہمارا پلیٹ فارم دیتا بھی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے ایکسپینڈیچرس کو، اپنی انکمز کو، اپنے جو بھی آپ کی چیز خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، وہ ضرور ڈاکومنٹ کریں، کیونکہ حالات آگے اتنے مشکل ہونے کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ شاید اس طرح سے اب سروائیو نہ کر سکیں۔ ٹھیک، اچھا، فائدہ کیا ہوتا ہے اگر ہم یہ کہیں؟ ہم اس پہ بھی آئیں گے کہ اگر آپ ٹیکس دیں تو ہمیں کیا بینیفٹس ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے۔ مگر ایک انڈیویجول جو بزنس کر رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے، اگر وہ اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے اور اپنا وہ ریٹرن فائل جو بھی ہوتا ہے وہ سارا پروسیسز گو تھرو کرتا ہے، اس انڈیویجول کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو بھی چیز خریدنی ہے، آپ کے پاس وائٹ کیپٹل ہونا چاہیے، جو کہ ایک بہت ضروری کانسیپٹ ہے سب کے سمجھنے والا۔ وائٹ کیپٹل مینس کہ جب تک آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اور پیسے آپ نے سرکار کو ڈکلیئر نہیں کیے ہوں گے کہ یہ پیسے میرے پاس ہیں اور میں اس سے گاڑی یا پلاٹ یا فارن ٹریولنگ کرنا چاہ رہا ہوں، تب تک آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، ایسا سروس پرسن جو تنہا لے رہا ہے لیکن اس کو ڈکلیئر نہیں کر رہا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نہیں لے رہا، جب تک کہ وہ FBR کو یہ نہیں بتائے گا کہ میں نے اپنے آجر سے یہ پیسے لیے ہیں اور یہ پیسے میری کٹی میں آئے، یہ میں نے ایکسپینس کر دیا، یہ بچ گئے، اب اس سے میں یہ خرچ کر رہا ہوں، تو آپ نے تو ڈکلیئر ہی نہیں کیا۔ اب اگر آپ ڈکلیئر نہیں کریں گے تو سرکار آپ سے پوچھے گی کہ بھائی یہ آپ نے گاڑی کیسے خریدی، آپ کو نوٹس آئے گا، پھر آپ کو وکیل کرنا پڑے گا اور آپ کو بہت سے پرابلمس کو فیس کرنا پڑے گا۔ سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ آپ کے ذاتی فائدے کی بات ہے کہ آپ اپنے ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اکثر لوگوں کا رویہ جب ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ڈرائنگ روم ٹاکس جسے ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کیا فائدہ حکومت کو ٹیکس دینے کا، ہمیں کون سے کو بینیفٹس ملتے ہیں پاکستان میں ایز کمپیئر ٹو دا انٹرنیشنل ویسٹرن ورلڈ، کہ وہاں پر تو چلو جی آپ کو فیسلٹیز ہیں، اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے آپ کو ہے پرووائڈ کیا جا رہا ہے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے۔ تو ایک عام انسان جس کی یہ ایک کنونشنل سوچ ہے کہ سانوں کی فائدہ ہے، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم انڈیویجولی بھی ایک کر کے بھی اپنے اس فرض کو پورا کرتے جائیں تو کمیونٹی اس کو اڈاپٹ کر جائے گی۔ دوسری بات، یس، ایز این انڈیویجول وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں تعلیم ملتی ہے، کیا ہمیں صحت ملتی ہے، کیا ہمیں صاف پانی ملتا ہے، کیا ہمیں سیکیورٹی ملتی ہے، تو یس، دیز آر دا کوسچنس وچ آر ٹو بی آنسرڈ بائی دا اسٹیٹ۔ اب اگر ہم موجودہ گورنمنٹ کی بات کریں تو یس، بہت سے کارڈز، بہت سے انیشیٹوز لیے گئے ہیں،
لیکن اب وہ کتنے ایکٹیو ہیں, امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے. یس, اگر مل رہا ہوگا تو الٹیمیٹلی 6 مہینے سال کے بعد اس کا ایک پازیٹیو امیج نکلے گا اور لوگ کہیں گے ہاں ہمیں صحت کے حوالے سے فائدہ ملا ہے. لیکن پھر بات صاف پانی, آپ کی تعلیم, بیسک جو بیسک چیز ہے. دیکھیں, ایک عام آدمی نوکری چاہتا ہے اور ایک عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس کی وہ پوری ہو جائیں. اور وہ ایک عام آدمی کبھی بھی یہ خواب نہیں دیکھتا کہ میں نے بڑی گاڑی خریدنی ہے, میں نے بڑی نوکری کرنی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بچے اسکول میں چلے جائیں, میرے بچوں کو 2 وقت کی روٹی مل جائے, میرے گھر میں بجلی آ جائے, افورڈیبل ہو جائے. لیکن دیکھیں موجودہ حالات میں, اس بات کو چھوڑ دیں کہ گورنمنٹ رسپانسبل ہے یا نہیں ہے, ایک عام آدمی کو بجلی سستی نہیں مل رہی, ایک عام آدمی کو گیس سستی نہیں مل رہی, پانی صاف نہیں مل رہا. تو یس, اس وجہ سے یہ سوال اٹھتے ہیں. اگر یہ ہو جائیں تو شاید یہ سوال نہ اٹھے. تو یہ کب ہو اور کیسے ہوگا اور کون کرے گا؟ دیکھیں, اٹ از دا ریسپانسبلٹی الٹیمیٹلی آف دا اسٹیٹ, لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے. اور دیکھیں آپ, وین یو سے ہماری سے کیا مراد؟ ہم پاکستانی ہوں, بحیثیت انڈیویژول ریسپانسبلٹی, انفرادی جسے انفرادی بھی ہے. اور ہماری اسی لیے دیکھیں, آئی ریپرزینٹ پاکستان, آئی ایم اے پاکستانی, ہم پاکستانی ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ٹیکس دیں. اور اسٹیٹ ٹیکس کیوں لیتی ہے؟ اسٹیٹ ٹیکس اس لیے لیتی ہے کہ اس نے آپ کے اوپر ہی پیسہ لگانا ہے. لیکن جب یہ کہا جائے کہ پچھلے پیسہ کھا گئے تو پھر آپ موجودہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں پیسہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پیسہ کھا ہی جانا ہے کسی نے, لے ہی جانا ہے کسی نے, تو پھر اگر ہم یہ پیسہ دیتے ہیں تو پھر یہ پیسہ ہم پہ تو نہیں لگے گا. تو شیورٹی اس بات کی ہونی چاہیے کہ جو ہم پیسہ دے رہے ہیں وہ ہمارے اوپر ہی لگے گا, وہ پیسہ اس ملک سے چلا نہیں جائے. بالکل ٹھیک. آلرائٹ, کمنگ ٹو دا بزنس, دیکھیں کوئی بھی ملک کی ترقی جو ہے وہ اس ملک میں جو مکین ہوتے ہیں وہ جب بزنس کرتے ہیں, بزنس لے کر آتے ہیں, اس انویسٹمنٹ ہوتی ہے اینڈ آل دیٹ, اس سے فائدے ظاہر ہے تمام لوگوں کو, اسٹیٹ کو بھی, دنیا ہمارے ملک کو, اور جو ملک میں لوگ موجود ہیں چاہے وہ جابس کی وجہ کے جابس جو ہم دیتے ہیں ان کو اس حوالے سے ہوں, ایک فائدہ ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ود دا پیسج آف ٹائم, آپ نے ظاہر ہے وہ مختلف جگہوں میں مختلف محکموں میں کام کیے, کاروبار کی کیا سچویشن ہے ہمارے ملک؟ دیکھیں, آپ کا ملک تب ترقی کرتا ہے, جی ہمارا, اب ہمارا ملک اور کسی کا بھی ملک, بالکل, اور پاکستان تب ترقی کرے گا جب ہمارے ملک کے اندر انڈسٹری لگے گی. بالکل, جب تک ہمارے ملک کے اندر انڈسٹری نہیں لگے گی تب تک نہ ہی تو ہم لوگوں کو نوکریاں دے سکیں گے, نہ ہی روزگار دے سکیں گے. اور جب ایک انڈسٹری لگتی ہے تو اس سے ریلیٹڈ انڈسٹریز بھی لگتی ہیں, بالکل, اس سے بہت لوگوں کا ذریعہ معاش جو ہے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے. تو سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر ہم ٹریڈنگ کی طرف چلے جائیں تو ہمارا وہ جو اسکوپ ہے نوکریاں دینے کا, دوسری انڈسٹریاں لگانے کا, وہ پھر وہ پورا نہیں ہوتا مشن. تو جب تک ہم اپنی انڈسٹری کو یہاں پر فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, لیکن ہماری انڈسٹری دیکھیں, ایک تو کووڈ کی وجہ سے بہت نقصان آیا, دوسرا کووڈ کے بعد انٹرنیشنل پرائسز بہت زیادہ کموڈیٹیز کی بڑھ گئیں, تیسرا ہمارے یہاں پر بہت سی انڈسٹریز بند ہو گئیں, لوگوں کے روزگار چلے گئے. تو جب تک ہم اپنی موجودہ ایگزسٹنگ انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تب تک وہ اور وہ اپنے کام کو نہیں بڑھائیں گے, تب تک انہیں روزگار نہیں ملے گا, تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور میں اس سے کنیکٹنگ ایک اسٹیٹمنٹ ہر پلیٹ فارم پہ یہ بھی دیتا ہوں کہ اگر ایک انڈسٹریلسٹ ٹیکس نہیں دیتا, آپ اس کو ریکویسٹ یہ کریں کہ 2 انڈسٹریاں اور لگا لو, لیکن اپنی انویسٹمنٹ اپنے ملک میں رکھو, اپنی انویسٹمنٹ کو اپنے ملک سے باہر نہ لے کر جاؤ. تو وی ہیو ٹو سیلیوٹ دوز انڈسٹریلسٹس اینڈ انویسٹرز who are investing in Pakistan and not out of Pakistan. Brilliant, that's so beautiful. But ایک شخص جب اپنے ملک میں انویسٹ کرنے کی, بالخصوص like we are talking about Pakistan, جب اس میں انویسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگوں کو نوکریاں دی جائیں, تو
کون سے ظاہر آپ کا تعلق واسطہ ہے, کیا مسائل ہیں, کیا چیلنجز ہیں دیٹ دے گو تھرو؟ دیکھیں الٹیمیٹلی ہمارا ٹیکسیشن کا سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ پہلی بات تو وہ اسے اڈاپٹ ہی نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے, اس کو لائر رکھنا پڑے گا, اس کو اپنی ٹیم رکھنی پڑے گی. اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں, سوشل سیکورٹی, ای او اے بی, ایجوکیشن سیس, لیبر, جو کہ آ کر چلیں ہم نے اگر ایک محکمے کو بھی جواب دینا ہے نا تو اٹ از پاسبل, لیکن اگر ایک روز ایک نیا محکمہ آ جائے گا تو وہ پھر پاسبل نہیں ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دیکھیں ہمارا ملک ترقی یافتہ نہیں ہے, ہم ترقی کر رہے ہیں. تو جب آپ ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزوں کو پلس مائنس کرنا پڑتا ہے. اگر ہم اور ایک اور بات, ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ, لنڈن کے ساتھ, تو یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ کب سے معرض وجود میں آئے. ان کے سسٹمز کو چیک کریے, ان کی سٹیٹس کو چیک کریے. اگر جاپان کا وزیر اعظم چلا بھی جاتا ہے تو پالیسیز چینج نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو بالکل, ہمارے یہاں پروجیکٹس جو پہلے انہیں لگائے ہوتے ہیں وہ اگلے آ کے نہیں کرتے, پھر انہوں نے جو لگائے ہوتے ہیں وہ اگلے آ کے نہیں کرتے. تو ایوری تھنگ از لائک یو نو بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر دیکھیں جب آپ اور کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرتا جب تک اس کی شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم اس کی پلاننگز نہ ہوں. تو ہمیں اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے. لیکن ہمارے تمام ٹارگٹ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. اور جو آپ کا پرٹیکولرلی آپ کا سوال تھا, ایک عام آدمی یہاں پر ڈپارٹمنٹس کے خوف سے انویسٹمنٹ نہیں کرتا, ان کے سوال جواب سے نہیں کرتا. یس, ہمارے میں بھی کمی ہے, ہمیں اپنی کمیوں کو بھی دور کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری غلطی ہی ڈپارٹمنٹس کی ہے, اور اس میں اویئرنیس کی بہت بڑی کمی ہے کہ اویئرنیس نہیں دی جاتی, سمجھایا نہیں جاتا, بتایا نہیں جاتا, اور آپ کی غلطی پہ آپ کو فائن کیا جاتا ہے, آپ کو پینلائز کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. آپ کو غلطی پہ گائیڈ کرنا ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, تاکہ اور یہ کہا جائے کہ بھائی یہ غلطی کی ہے, یہ اگلی دفعہ نہیں کرنی. بالکل. اور پھر ڈسٹنگوش کرنا ہے جو سسٹم کے اندر ہے اور جو سسٹم کے باہر ہے. اگر آپ سب کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیں گے تو پھر سسٹم نہیں چلے گا. بالکل, بہت خوبصورتی سے آپ نے یہ ساری چیزیں ایکسپلین کی. وہ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں, دیکھیں میں اس پلیٹ فارم کے اوپر بہت سارے لوگوں سے مل رہی ہوں, اینڈ دیر آر مینی پیپل ان پاکستان جو بائی چوائس دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو آؤٹ سائڈ. وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہمارے مطلب یہ سوسائٹی ہے, بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا خود سے وہ سارے معاملات کر رہے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو the youth of our Pakistan, if the youth is interested in investing اپنی abilities, اپنی صلاحیتیں, وہ تمام چیزیں اگر کرنا چاہتی ہیں, ان لوگوں کو آپ ان انٹرپرینیورس کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے بھی اکثر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ سر ہم کس بزنس میں آئیں, ہم کیا کریں. بالکل. میں انہیں پہلی بات تو یہ کہتا ہوں کہ جس میں آپ کا ایکسپیرینس ہے اور انٹرسٹ تو دیکھیں انٹرسٹ نہ بھی ہو تو الٹیمیٹلی آپ اسی میں لیتے ہیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے, آپ وہیں جاتے ہیں. تو چلیں ہم اس کو ایڈ کر لیتے ہیں کہ جہاں پر آپ کا ایکسپیرینس اور انٹرسٹ ہے, اور جس بزنس کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے. اگر ہم ہٹ اینڈ ٹرائی پہ جائیں گے تو نقصان کے اس میں چانسز بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں کسی ایسے آدمی کے ساتھ کام کریں یا کسی ایسے ایسوسیٹس کے ساتھ کام کریں جہاں سے آپ ایکسپیرینس لے سکیں, آپ کو پتا ہو کہ کیا کرنا ہے. اب دیکھیں ہمارے بہت سے بچے آئی ٹی میں آ رہے ہیں, ہم انڈیا سے بہت پیچھے ہیں, نو پرابلم. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ان بچوں کو یہ سرکار نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, سرکار نے گائیڈ کرنا ہے. اب ہمارے بہت سے بچوں کے ایشوز آ رہے ہیں کہ انہیں پیمنٹ میں جب وہ اپنے پروگرامز بنا کے دیتے ہیں اور انہیں فورن ریمیٹنس آتی ہے تو انہیں وہاں پر پرابلم آتی ہے. ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ کل کو ہماری پالیسی کیا ہوگی. آج آپ رات سوتے ہیں, صبح آپ پہ 17% ٹیکس لگ جاتا ہے. آج آپ کا موڈ آف ورکنگ کچھ اور ہوتا ہے, صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب گورنمنٹ نے آپ کا یہ سسٹم جو ہے وہ چینج کر دیا. تو ایک تو ہمیں سوتے ہیں تو پیٹرول کی قیمتیں کچھ اور ہوتی ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو پیٹرول کی قیمتیں بالکل کچھ اور ہوتی ہیں. مائنڈ سیٹ بالکل ایسا ہی ہے. تو دیکھیں جب تک ہماری انپریڈکٹیبلٹی اور جب تک ہماری کنسسٹنسی آف پالیسیز نہیں ہوگی تب تک ہم آگے, میں بار بار یہ دیکھیں, میں ایک بات یہ کلیئر کروں کہ میں ہمیشہ
اس پوائنٹ کو ڈسکس کرتا ہوں جس میں ہم اپنے آپ کو کریکٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور جب تک ہم اپنی کمی کو نہیں بتائیں گے تب تک ہم اپنی کمی کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنی, میں جیسے فار ایگزامپل میں مثال ایک یہ دیتا ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری بہت سی انڈسٹری ہمارے ملک کو چھوڑ کے بنگلہ دیش چلی گئی, تو میں وہاں دوسرا سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا کبھی ہم نے یہ پوچھا کہ کیوں گئی؟ جب ہم کیوں کا آنسر لے لیں گے تو ہم اگلی انڈسٹری کو روک لیں گے. صحیح. تو سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. کیوں گئی ویسے اگر میں آپ سے دیکھیں, وہ اس لیے گئی, ہمارے یہاں پر جو کاسٹ آف یوٹیلیٹیز تھی وہ بہت زیادہ تھی. بجلی بہت مہنگی تھی, لیبر بہت مہنگی تھی, لیبر کے اوپر ڈپارٹمنٹس بہت زیادہ تھے. وہاں پر انہیں جب وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے, جو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے ان کو بہت آسان قسطوں پہ لینڈ بھی دے دی. انہوں نے کہا آپ ہمارے ملک کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کریں. بہت سستی بجلی بھی دے دی. انہوں نے کہا جب آپ یہاں پر آ کر جب کموڈیٹیز بنائیں گے اور آپ ایکسپورٹ کریں گے تو ان کے ملک کو فائدہ ہوگا. فیسیلیٹیٹ کیا اونلی بیکاز آف دا فیسیلیٹیشن. دیکھیں اب میں تو یہ کہتا ہوں, ہم آپ کو نہیں لگتا, معذرت کا کلامی معاف, آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ہر لحاظ سے, انفرادی اجتماعی دونوں لحاظ سے, ہم بہت مختصر اور لمیٹڈ ہماری سوچ ہوتی ہے, شارٹ ٹرم کے لیے سوچتے ہیں, لانگ ٹرم کے لیے نہیں سوچتے. دیکھیں یس ٹو ون ایکسٹینٹ. اور میں تو ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ ہم شاید ملک کا سوچتے ہی نہیں ہیں. ہاں, we think about that. Yes, ہم بہت سیلفش ہو گئے. شاید میں سخت اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. نہیں, but I think we have gone very selfish. ہم ذات کا سوچتے ہیں. لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اپنی پہلے ذات کا سوچنا پڑتا ہے. دیکھیں اب سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ روٹی کپڑے مکان کے اندر ہم اتنے انوالو ہو گئے ہیں کہ ہم اس چیز سے باہر ہی نہیں آتے. آپ کے بچے کی اسکول کی ایجوکیشن کی جو فیس ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. گھر کے بجلی کے بل بہت مہنگے ہو گئے ہیں. تو میں آپ کا سوچ ہی نہیں سکتا کیونکہ مجھے تو اپنے بہت سے مسائل ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں نا, اپنی پئی ہے. یس, دس از دا پوائنٹ. تو دیکھیں جب تک ہم کلیکٹیولی نہیں سوچیں گے, صحیح, اور ناٹ شارٹ ٹرم, شارٹ میڈیم لانگ ٹرم نہیں بنائیں گے. اور ایک اور بات, اکاؤنٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. اور اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹس فرام دا ٹاپ, ناٹ فرام دا باٹم. Oh yes, absolutely, beautiful. جب تک اکاؤنٹیبلٹی ٹاپ سے اسٹارٹ نہیں ہوئے گی تب تک باٹم ٹھیک نہیں ہوگا. ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کو ٹاپ سے اسٹارٹ کرنا ہے. They have to be answerable first, then we will be answerable. اگر آپ آنسریبل نہیں ہو تو میں بھی آنسریبل نہیں ہوں. بالکل, آپ نے مجھے ٹاپ بنا دیا ہے اپنے آپ کو. آپ نہیں, but yeah, I totally thought it on a lighter note, but yes, you are absolutely right. Now coming to what you're doing right now, matlab jis tarah se ye Friends of Economics and Business Reforms president hain aap, aur matlab you are one of the directors. What are you doing? اس کی جی اسٹوری اسٹارٹ ہوتی ہے 2014 سے, when I was the vice president of Lahore Chamber of Commerce and Industry. تو جو ہم انڈسٹریلسٹ اور ٹریڈرس کو ایک بہت بڑا ایشو آتا تھا نا, وہ یہ آتا تھا اگنورینس. ایجوکیشن, انفارمیشن, اویئرنیس ہے ہی نہیں. اب میں نے یہ سوچا, اور میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ علم, رزق اور عزت دینے سے کم نہیں ہوتے, بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ, آپ جتنی کسی کو عزت دیں, جتنا رزق دیں, جتنا آپ دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ اتنا دیتا ہے. علم, عزت اور رزق. آپ جتنا دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیتا ہے. اور جب سے میں نے علم بانٹنا شروع کیا, یہ ایسوسیشن بنائی, اور میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری آرگنائزیشن کی کوئی فیس نہیں ہے. آپ کیا بانٹ رہے ہیں ویسے؟ علم, ایجوکیشن, انفارمیشن. میں کیا کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی آپ نے ایسوسیشن بنائی ہے, آپ اس کی ریٹرن بھی دیتے ہیں, آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہائر کیا ہے, آپ کی کوئی فیس ہے؟ میں نے کہا ہاں میری فیس ہے. جی کیا فیس ہے؟ اپنا موبائل نمبر مجھے دے دیں اور میرا موبائل نمبر سیو کر لیں. فرام ٹمارو یو ول گیٹ دا انفارمیشن. اچھا پلیز میرا بھی لے لیجیے گا. آئی نیڈ اے لاٹ آف انفارمیشن. اور میں انفارمیشن جی دیتا ہوں. میرا جو اسکوپ ہے وہ چونکہ ٹیکس ہے, میری خواہش یہ ہے کہ جو بھی ٹیکس کے متعلق انفارمیشن ہے میں لوگوں تک پہنچا دوں. جو چیز مجھے پتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہونی چاہیے. بیوٹیفل.
तो जब आप this is what you're doing. So you have a platform. Please वो जो information आपने फ़ोन के ऊपर messages करने, मैं चाहूँगी कि वो लेकिन obviously we in this time period we can't give the whole information, but दो सवाल मेरे. एक तो ये कि आप basic जो आप information provide करते हैं, एक तो वो इस platform के through दीजिए, और दूसरा ये कि जब आप एक दफ़ा उन चीज़ों के ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं तो किस तरह से हमें आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आपसे रब्ता किया जाए ये दोनों चीज़ें? देखिए, जब मेरा नंबर आपके पास होगा तो नहीं, मेरा मगर वो देखने वाले तमाम लोग जो मौजूद हैं, क्या उनको आप दे देते हैं अपना नंबर? Yes. Everyone. मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपका नंबर ऐड करता that's हूँ brilliant. और ठीक। ब्रॉडकास्ट लिस्ट से आपको वो इन्फॉर्मेशन जाती है। आप तक पहुँचने के लिए हम तो आपके सामने हैं, मगर जी। आप तक पहुँचने के लिए लोग कहाँ रब्ता करें? एवरीबडी नोज कि मेरा ताल्लुक लाहौर चैम्बर से है। ठीक हो मेरा गया। नंबर, और मेरा नंबर बस घूमता रहता घूमता है, रहता है। कोई ना कोई चलिए, हम भी किसी न किसी को अपनी स्क्रीन के ऊपर आपका नंबर घुमाते हैं एंड वी विल रीच यू, बट फॉर नाउ आई जस्ट वांट यू टू गिव द बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को कह रहे हैं कि जब आपसे ताल्लुक होगा तो आप देंगे. व्हाट्स दैट द बेसिक? मैं तो जी सबसे पहले यही कहूँगा कि अपनी रिटर्न को ज़रूर फाइल करिए. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. जिस तरह आप खाना खाते हैं उस तरह आपके लिए ये लाजमी है कि साल के बाद आपने इनकम टैक्स की रिटर्न डालनी है. आपके एसेट्स को डिक्लेयर होना ज़रूरी है. आपके ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो आप सरकार से नहीं छुपा सकते वो ज़रूरी है डिक्लेयर करना. सही. देखें, अच्छा, जो छुपा सकते हैं वो छुपा लें. देखें सॉरी, कुछ ऐसे अखराजात जो आपके CNIC के अगेंस्ट हैं, ठीक है, वो आप सरकार से नहीं छुपा सकते. बकरे. अब मैं आपसे एक सवाल ये करता हूँ कि आप शॉपिंग करती हैं और आपके पास पैसे तो है ही नहीं. हाँ. तो आपने वो कैसे खरीदे? अब कल आपसे सरकार पूछेगी कि ये आपने शॉपिंग कैसे की, आप उसका जवाब क्या देंगी? सही. आपके पास कोई जवाब नहीं है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और देखें, जो हमारे जो सैलरीड पर्सन हैं उनके लिए भी बहुत लाजमी है. वो ये कहते हैं कि हमारा टैक्स हमारे आजिर ने काट लिया. नो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हुई. आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न साल की फाइल करनी है कि मैंने इतने पैसे लिए. और ये भी ज़रूरी नहीं है. देखें कि इस वक्त जो लिमिट है जिस पे टैक्स नहीं कटता वो 6 लाख रुपया है. अच्छा. अगर आप पे टैक्स नहीं भी कटता तो आपने तब भी फाइल करनी है. अगर आप 5 लाख भी कमा रहे हैं साल का, आपने तब भी फाइल करनी है कि मैं 5 लाख रुपया कमा रहा हूँ. उसका फ़ायदा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, आपका वाइट कैपिटल बनता जाएगा, आपकी वेल्थ बनती जाएगी. आप उस वेल्थ को कल को इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी तो वो यूजलेस जा रही है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज़ माई मैसेज कि खुदारा अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ज़रूर डालिए साल के बाद. समझ आ गई सर आपकी बात की. मैं तो पहले ही डाल रही थी, आपने मुझे इतना डरा दिए, और मेरा ख्याल है जो देखने वाले हैं उन समझ गए होंगे. अब एक चीज़, आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि वो लोग जो ये सुनने के बावजूद, कई दफ़ा होता है ना दिमाग पे नहीं असर करते, अब ये बताएं कि अगर ये नहीं करेंगे लोग तो उसके नुकसानात क्या हैं, ताकि ज़रा फिर थोड़ा सा ज़्यादा डर. देखें, मुझसे एक सवाल ये किया जाता है कि जैसे आपने किया कि टैक्स नेट में आने का फ़ायदा क्या है, गिनवाइए. तो मैं ये कहता हूँ कि मैं शायद फ़वाइद तो ना गिनवा सकूँ, लेकिन मैं नुकसानात ज़रूर गिनवा सकता हूँ. ये बताएं ज़रा. जब आप कमाई नहीं रहे और आपकी एक्सपेंडिचर की लिस्ट, आपके घर के बिजली के बिल, आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस, आपकी गाड़ी की खरीदो फरोख्त, आपने कोई छोटा मोटा प्लॉट ले लिया, आपने मोटरसाइकिल खरीद ली, तो वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास चली गई है. आपका बैंक अकाउंट डिपार्टमेंट ने आपसे पूछना है. अभी आपकी इंफॉर्मेशंस इकट्ठी हो रही हैं, आपका डाटा इकट्ठा हो रहा है. किसी दिन भी FBI आके कहा जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान इधर आ जाएं. जी, ये आपने बैंक अकाउंट मेंटेन किया, आपकी ट्रांजैक्शन तो सिर्फ 10 लाख की है साल की. ये 10 लाख आया कहाँ से? आप उसका जवाब क्या देंगे? आपने तो डिक्लेयर ही नहीं किया. लेकिन अगर आपने अपनी इनकम डिक्लेयर की होगी जी कि मैं 15 लाख कमाता हूँ, 10 लाख मैंने बैंक में भेजा, बिजली के, फिर वही बात जो आपने कहा, जो आप नहीं छुपा सकते, उसको डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है. जो आपके CNIC के अगेंस्ट हैं
ان ایکسپینڈیچرز کو آپ ڈکلیئر کریں, اس میں آپ کا فائدہ. اور ابھی آج کل کے حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف بی آر خیر ہر دور میں ہی مگر ابھی بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہیں معاملات. وہ اس لیے ایکٹیو ہے کہ وہ ایک تو ان کا سسٹم بہت اپ گریڈ ہو گیا ہے, دوسرا ان کی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ وہ انٹیگریٹ ہو گئے ہیں. آپ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سب ایک جگہ پہ جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ بینکس کی انفارمیشن بھی سرکار ایف بی آر یہ کہتی ہے کہ بینکس بھی انفارمیشن ایف بی آر کو دیں. تو ہماری اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی انفارمیشن بینک کے پاس نہیں, ایف بی آر کے پاس نہیں جا رہی, ہماری غلط فہمی. بالکل صحیح ہے. ہمیں جو ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رکھی ہیں ہمیں کھولنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہوگا. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے بلی سامنے کھڑی ہے. بلی سامنے کھڑی ہوئی ہے, بالکل مجھے بھی اسی بات کا احساس ہو رہا ہے اس وقت. بہت بہت شکریہ غازی صاحب, بہت اچھی انفارمیشن, اینڈ مجھے جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ دس از ایگزیکٹلی واٹ یو آر ڈوئنگ, اور لوگوں کو صحیح اویئرنیس دینا بہت بہت اہم ہے. یہ پھر آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ لینا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں. ہم وہی والی بات ہے, شارٹ ٹرم سنتے ہیں, شارٹ ٹرم سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں بس یوں کر کے زندگی گزر جائے, اور مگر پھر جس وقت کوئی بلی آ جاتی ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ پھر آپ کو دبوچتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. سو آئی تھنک اس سے پہلے کہ مشکل میں آپ اپنے آپ کو ڈالیں, آپ پلیز ٹیکس ضرور دیجیے. بڑا اچھا میسیج ہے آپ کا. اور انفارمیشن اگر آپ مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں, جیسا کہ آپ کو کاشف صاحب نے بتایا ہے کہ آپ ان کا نمبر بھی ہم چلا دیں گے, یا دا وے یو کین کانٹیکٹ ہم, وہ سب ہم ڈیٹیلز وغیرہ دے دیں گے. انفارمیشن حاصل کیجیے, ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاریں. ایمانداری کے نقصانات کوئی نہیں ہوتے. سو ایمانداری کے ساتھ اپنے تمام اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر کیجیے, بتائیے, اور پھر اللہ اس میں مزید برکت ڈالے گا. ونس اگین تھینک یو سو مچ. اٹ واز کوائٹ انفارمیٹیو پروگرام. آئی ہوپ آپ لوگوں نے بھی خوب مستفید ہوئے ہوں گے اور زندگیوں کو تبدیل کریں گے علم حاصل کر کے. رکیں گے جی یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. رمضان علم ہے, رمضان